اگر آپ ساتھ دے سکیں تو مہربانی ہے، ورنہ میرا تو گزارا ہو جائے گا۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ شیخ پیران پیر کی جبین ولایت پر تصوف کا پسینہ آیا، سبحان اللہ، تصوف کا پسینہ آیا، مسکرا کے فرمایا میں نبی نہیں، اسی نبی کے غلاموں کا غلام، مجھے کسی قبر پہ لے جا بھی مردہ زندہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ مقتدی ہوتے ہیں جو بڑے جلد باز ہوتے ہیں، اماموں کی توہین کرتے ہوئے وہ بڑا فخر کرتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں کہ نماز کے امام کی توہین اس کی اپنی نماز کی توہین ہے۔ وہاں بھی وہ کچھ لوگ تھے، آپ کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، امام ہو، مسجد کے امام ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، میرے بھائیو، کچھ مقتدی جلد باز ہوتے ہیں، وہ اماموں کی توہین کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ اپنی نماز خراب کر رہے ہیں۔ چند مقتدی تھے، انہوں نے کہا عبد القادر نماز پڑھا، یہ کیا بحث کر رہا ہے، وقت چلا جائے گا۔ شہنشاہ بغداد کو جلال آئے، فرمایا خاموش بیٹھا، دھرتی کی نبض ہمارے ہاتھ میں، سبحان اللہ، وقت کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ممبر سے نیچے اترے، شاگرد ساتھ، تلامذہ ساتھ، اپنے ساتھ، بیگانے ساتھ، وہ ساتھ، یہ ساتھ، ساتھ ہی قبرستان تھا۔ انہوں نے کہا یہ قبر ہے، آپ نے غور سے دیکھ کے فرمایا یہ تو عیسائی کی قبر ہے، مرے ہوئے 100 سال ہو گیا ہے، قوم کا میراثی ہے، ایسے اٹھے یا بین بجاتا ہے؟ نبی نہیں، نبی نہیں، مگر نبیوں والے کام دکھا رہے ہیں۔ آج لوگوں نے مذہبی منافقت پھیلاتے ہوئے کہا تم کہتے ہو 11ویں والے پیر نے بیڑا تار دیا، اپنے بیڑے کا کیا حال ہوا؟ بغداد میں بم گر پڑے، تمہارے شہنشاہ بغداد کے روضے پہ گرے۔ ربانی کہتا ہے آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، عالمی میڈیا سنو۔ جب امریکہ کے فوجیوں نے کہا کہ ہم جہاد میں بم رکھ کر مسلمانوں کے قائد عبد القادر گیلانی کی قبر پہ اس کے روضے پہ بم ماریں گے، مسلمان شدت جذبات ایمانی سے باہر نکل آئیں گے، ہم ان کو بھون کے رکھ دیں گے۔ بی بی سی لندن نے چیخ کے کہا، امریکہ کے وائرلیس نظام نے خبر دی کہ تیاری مکمل ہو گئی، جہاز کے اندر بم رکھے، جاؤ اس مسلمانوں کے لیڈر عبد القادر گیلانی کے روضے پر گراؤ۔ آج تک عالمی میڈیا چیخ کے پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہوائی جہاز میں بم رکھے گئے، جہاز اڑا، یک طوفان آیا، آج تک نہ جہاز ملا نہ بم ملے۔ آج تاریخ پڑھو، جاؤ شہنشاہ بغداد کا روضہ اسی طرح ہے۔ میرے خیال میں جو چپ بیٹھے ہو تمہیں مزہ نہیں آیا اس بات سے؟ سبحان اللہ، جو ماننے والے ہر آدمی کو نہیں کہہ رہا کنارے کا جواب دے، پابندی نہیں ہے، کیونکہ شہنشاہ بغداد کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہہ دو نعرہ غوثیہ، آواز بڑی کمزور آئی ہے، اللہ آپ کو طاقت دے گا۔ نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، میری ملت کے جوانوں، قائدین قوم و ملت، ہم پیران پیر کو 11ویں والا پیر کیوں کہتے ہیں؟ جاؤ تاریخ پڑھو، شیخ عبد القادر گیلانی جہاں اللہ کے مرد مقبول تھے، ولیوں کے سردار تھے، وہاں پر آپ تاجر بھی تھے، کیونکہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ تجارت بھی کرو اور عبادت بھی۔ سبحان اللہ، پیران پیر سردی کا موسم ہے، واپس آئے، رات ڈوب رہی تھی، صبح نکل رہی تھی، دروازے پہ آئے، ایک خیراتی خیرات مانگ رہا تھا، اللہ کے نام پہ دے دو۔ گھر سے آواز آ رہی تھی، بابا گھر میں کچھ نہیں ہے، اب معافی دے دے۔ آپ آئے، صبح کی نماز ادا کی، مرید شاگرد بیٹھ گئے، فرمایا آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں سفر سے آیا، ایک سائق دروازے پہ آیا ہوا تھا، اندر سے آواز آئی معافی دے دو، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لفظ سے مجھے تکلیف ہوئی۔ شاگردوں نے کہا حضور کوئی علم والے آتے ہیں، کوئی حلم والے آتے ہیں، آپ ہوتے ہیں تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ آپ نے تمام شاگرد پھر اکٹھے کی، درس دیا، درس کے بعد فارغ ہو کے فرمایا کوئی ایسا دن بتاؤ کہ میں پورا مہینہ رزق حلال کماؤں،
پورا مہینہ رزق حلال کماؤں اور ایک دن اور ایک رات بیٹھ کر اللہ کے نام پہ خرچ کر. سبحان اللہ. ذرا زور سے آواز دے بھیا. سبحان اللہ. شاگردوں نے کہا آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے علم باطن بھی, ہم کیا کہہ سکتے. غور کرنے کے بعد فرمایا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. جب نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑ سے لگی دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کا چیخا گلزار ہوا دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. جب اسماعیل علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ سے کلام کا آغاز کیا دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. اور جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. اور جب امام حسین میدان کربلا میں اپنی اور اپنے بچوں کی قربانی دے چکے دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. آج سے عبد القادر اعلان عام کرتا ہے دن 10ویں کا ہوگا, رات 11ویں کی ہوگی. جو عبد القادر کے دروازے پہ آئے گا خالی واپس نہیں جائے گا. حضرات سائل آ رہے ہیں. دوسرے سے تیسرے نے پوچھا کہاں جا رہا ہے, اسی 11ویں والے کے پاس. کہاں جا رہا ہے؟ ہر آدمی نہ بولنا, جس کو غوث پاک سے پیار ہے وہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ہر آدمی نے بالکل نہیں بولنا بھائی صاحب, یہ زبردستی بات نہیں ہے. یہ تو آپ کی آواز شہنشاہ بغداد تک جائے گی, فرشتے گواہ ہو جائیں گے. میرے پیارے بھائیو, اب یہ 11ویں والے پیر کا مسئلہ کیا نکلا, یہ 11ویں کا ختم کیا نکلا. یہ خیرات ہے اللہ کے نام. یہ فکرہ ذرا یاد کر کے جانا میرے نوجوان بھائی. نام ہے اللہ کا, نام ہے میرے پیارے بھائیوں, یہ اللہ کے نام کی خیرات ہے. یہ نام ہے اللہ کا, طریقہ ہے ولی اللہ کا. میں فکرہ پھینک رہا ہوں, ذرا غور کر کرسی پہ بیٹھنے والا جوان. یہ نام قادر کا ہے, طریقہ عبد القادر کا ہے. یہ اللہ کے نام کی خیرات ہے. اور تاجدار مدینہ نے فرمایا جو خیرات کو عام کرے گا وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا. یہ اللہ کے نام کی خیرات ہے. حضرت کے مرید تھے, وہ دودھ بیچا کرتے تھے, بھینسیں ان کے گھر میں تھی. انہوں نے کہا جب ہمارا پیر و مرشد اللہ کے نام کی خیرات کرتا ہے تو ہم بھی تو اللہ کے نام کی خیرات کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, انہوں نے بھی اللہ کے نام کی خیرات شروع کر دی. یہ غلط فہمی نہ رہے کہ اگر 11ویں والے پیر کے نام کی خیرات نہ کریں تو بھینسیں مر جائیں گی. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے. موت و حیات کا مالک اللہ ہے, یہ خیرات اللہ کے نام کی ہے. میں پھر دوبارہ فکرہ آپ کی طرف پھینکنا چاہتا ہوں, ذرا قید کر کے سبحان اللہ کہہ دے. یہ نام قادر کا ہے, طریقہ عبد القادر کا ہے. میرا نوجوان بھائی آؤ, ہم کہتے ہیں کہ پیران پیر کا عقیدہ دیکھو کیا ہے. مسجد بغداد میں بیٹھے چلا کاٹ رہے, آسمان سے نور آیا, اندر سے آواز ہے عبد القادر کوئی عبادت نہ کر, تو میرا میں تیرا. دوستو ذرا آپ انصاف کرنا میرے پیارے بھائی, آسمان سے نور آئے اور پھر اندر سے آواز آئے کوئی عبادت نہ کر. بتائیے انسانی جذبات کیا تھے. لیکن پیران پیر کے پاس علم ظاہر بھی تھا, علم باطن بھی تھا. فوراً فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب لا حول ولا پڑھا تو وہ نور دھواں بن گیا. اندر سے آواز ہے عبد القادر, تو جیسے کہ عبد القادر میں گمراہ کر چکا ہوں, تجھے تیرے علم نے بچایا, پیران پیر کو جلا لایا اور فرمایا ہوش کر, اب بھی مجھے گمراہ کر رہا ہے. مجھے اپنے علم مجھ نے نہیں بچایا, مجھے اللہ نے بچایا. حضرات یہ آپ یقین کیجئے گا, ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے. قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے, قبر کو سجدہ جائز نہیں ہے دوست. مگر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ دیکھ, یہ بلب تیرے سامنے ہے, ایک ایک بلب پہ پروانہ قربان ہو رہا ہے. اگر اس بھرے مجمع میں کوئی شخص کہہ دے
کہ یہ پروانہ بلب پرست ہے تو میرا دوست کیا ہوگا، میرا بھائی کیا ہوگا؟ پڑھے لکھے نوجوان کہیں گے نہیں نہیں، یہ بلب پرست نہیں. اگر بلب پرست ہوتا تو بلب تو صبح بھی تھا، مگر پروانہ نہیں تھا. پروانہ تب آیا جب اس میں نور آیا. معلوم ہوا پروانہ بلب پرست نہیں، اس نور کا عاشق ہے جو اندر جگمگا رہا ہے. ہمیں قبر پرستی کا تانا نہ دو، ملک میں فرقہ واریت نہ پھیلاؤ. اگر ہم قبر پرست ہوتے ہم ایک ایک قبر پہ جا کے جھک جاتے. ہم داتا علی کے پاس اس لیے جاتے ہیں، میرے علی کے پاس اس لیے جاتے ہیں، بزرگان دین کے دربار پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم اس کے عاشق ہیں جو قبر میں آرام کر رہا ہے. ہم کے عاشق ہے. اگر ہم قبروں کے عاشق ہوتے تو ہم ہر قبر پہ جھک جاتے. ہم داتا علی، میرے علی، توسے کے شاہ سلیمان، ہاں ہاں اور بھی نام لیتی جائیے، غوث بہاول حق، شاہ رکن عالم. اگر کہہ دوں تو سبحان اللہ کہہ دو کہ پٹ سبحان اللہ. یہ جتنے بھی بزرگان دین میرے پیارے بھائیوں، ان کے مزاروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم قبر کے عاشق نہیں، قبر والے کے عاشق ہیں. کشف المحجوب پڑھ کے دیکھ لو. حضرت داتا علی حجویری نے لاہور میں مسجد بنوائی. لوگوں نے کہا اس مسجد میں نماز جائز نہیں ہے. سب لوگ دوڑتے ہوئے آئے، حضرت اس مسجد میں نماز جائز نہیں ہے. اور میں کس نے فتویٰ دیا؟ میرا بیٹا یہ تو سبیل چل جائے گی میرا دوست. میں نے تو صرف آپ کو پینے کی اجازت دی تھی کیونکہ آپ ووٹنے والے لوگ ہیں. دیکھیں ان کے موتی دے رہا ہوں. داتا علی حجویری نے لاہور میں مسجد بنوائی. لوگوں نے کہا مسجد میں نماز جائز نہیں. ذرا سر یہاں یاد دلانا مجھے، آج بڑے بڑے اسکالر، کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں. میں چاہتا ہوں ملک میں فاریت فرقہ واریت ختم ہو جائے. یا نبی، یا علی، یا صدیق، یا غوث کے نعرے. میرے دوست آج بڑے بڑے مضامین لکھنے ہوئے آتے ہیں کہ جس مسجد کے ساتھ قبر ہے وہاں نماز نہیں ہوتی، وہاں نماز مکروہ ہے کیونکہ قبر آ گئی. معاذ اللہ شرک کا ڈر ہو گیا. میں کہتا ہوں ایسی باتیں نہ کرو. میں چونکہ شان اولیاء پہ بول رہا ہوں اس لیے بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں. میرا گھر ملتان ہے، میں پاک گیٹ کا رہنے والا ہوں. میرا دوست، میرا بھائی، میرا بزرگ، میری بات کو کھینچ کر آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. جس قبر کے ساتھ مسجد ہوگی اس مسجد میں نماز جائز نہیں ہے. مسجد کے ساتھ قبر نہیں ہونا چاہیے. دوستوں میں ملتان رہتا ہوں، میرے گھر کے ساتھ دربار ہے جس کا نام پاک موسیٰ شہید ہے. پاک موسیٰ شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار، مسجد کے ساتھ پاک موسیٰ شہید کا مزار ہے. اور آ جاؤ قلعے پہ، مسجد کے ساتھ بہاول حق کا روزہ. آگے چلو مسجد کے ساتھ شاہ رکن عالم کا روزہ. جو روزوں کے ماننے والے ہو وہ تو ساتھ دو گے نا. ہر آدمی نہ بولے. آپ کے قریب کی بات کرنے لگا ہوں، ذرا ہوشیار بیٹھ. پاک پتن شریف چلا جا، مسجد کے ساتھ بابا فرید الدین شکر گنج کا روزہ ہے. چلا جا، مسجد کے ساتھ خواجہ غلام فرید کا روزہ ہے. لاہور چلا جا، مسجد کے ساتھ داتا علی کا روزہ ہے. گوڑا شریف چلا جا، مسجد ہی کے ساتھ پیر مہر علی شاہ کا روزہ ہے. اب اگر کوئی کہے جناب پاکستان میں گھما رہے تو آؤ جناب انڈیا چلے جاتے، دہلی چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ خواجہ نظام الدین کا روزہ. اور آگے چلے جاؤ میرے نوجوان بھائیوں، مسجد کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا روزہ. اجمیر شریف چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ خواجہ معین الدین اجمیری کا روزہ. مصر چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ حضرت ذوالنون کا روزہ. بغداد شریف چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ غوث اعظم کا روزہ. نجف اشرف چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ مولا علی کا روزہ. اور مدینہ شریف چلے جاؤ، مسجد ہی میں رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ مسجد ہی میں رسول اللہ کا روزہ. ایک قدم آگے چلتا ہوں. جس خانہ کعبے کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کعبے کی بنیادوں میں
حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ. ہمارے اعلیٰ حاجب اللہ صاحب سے پوچھو، آج تک تاریخ مکہ میں لکھا ہوا ہے کہ حجر اسود سے لے کر آب زمزم کے کنویں تک 390 انبیاء کی قبریں. اب جن کو قبروں سے ڈر لگتا ہے انہیں چاہیے نا کعبہ اور بنائے. یہ بھی قبروں والا ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا محترم قبروں کے. ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. یہ سر اللہ کا ہے، یہ دل اولیاء اللہ کا ہے. میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کی خدمت عالیہ شان اولیاء کے حوالے سے بات کرتے ہوئے داتا علی پر گفتگو کو اس انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ ایک اولیاء کا گلدستہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. حضور داتا علی حجویری نے لاہور میں مسجد بنائی. لوگوں نے کہا اس مسجد میں نماز جائز نہیں ہے. حضور داتا علی حجویری نے کہا ذرا پوچھ تو آؤ وجہ کیا ہے. معلوم اس مسجد کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے، لہذا اس مسجد میں نماز جائے، کیونکہ جس مسجد کا رخ کعبے کی طرف نہ ہو نماز. میرے پیارے بزرگ، جب تحریر آ حضور داتا علی حجویری مسکرائے. جب ولی مسکراتا ہے تو کائنات میں بہار آ جاتی ہے. مسکرائے، فرمایا جاؤ لاہور کی گلیوں میں اعلان عام کر دو، جس نے کعبہ دیکھنا ہو آج نماز مغرب علی حجویری کے پیچھے پڑھ کے دے. ہر آدمی کو فکر اچھا نہیں لگے گا. میرا نوجوان بھائی، ولیوں کو ماننے والا بھائی، داتا علی حجویری نے کہا جاؤ اعلان کرو. لاہور میں ایسی منادی کبھی نہیں ہوئی. کعبہ دیکھ لو، کعبہ دیکھ لو. ایسی منادی آج تک ڈاکٹر صاحب نہیں ہوئی. جناب حمزہ صاحب قبلہ، ایسی منادی آج تک نہیں. کعبہ دیکھ قبلہ مفتی صاحب، کعبہ دیکھ قبلہ شاہ صاحب، کعبہ دیکھ کعبہ دیکھ لو حضور والا، کعبہ دیکھ لو، کعبہ دیکھ لو. ایسی منادی آج تک. سب آئے، اپنے آئے، بگانے آئے. حضور داتا علی حجویری مصلی پہ کھڑے ہو منہ طرف خانہ کعبہ شریف گیا. اللہ اکبر. آج جوانوں پوری طاقت لگا کے آواز دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. جتنے پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے کعبہ سامنے دیکھ رہے تھے. حضور یہ کیا فرمایا؟ جو ولی ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے، جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ ولی نہیں ہوتے. آج کمپیوٹر پڑھنے والا طالب علم، سائنس کی دنیا میں آنکھ کھولنے والا نوجوان اسٹوڈنٹ، طالب علم کہتا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی. 2200 میل کا سفر ہے لاہور اور خانہ کعبہ کے درمیان. ہوائیں فضائیں کیسے نظر آ گیا؟ ربانی کہتا ہے تم نے ٹیلی ویژن اعلیٰ ایجاد کیا. پاکستان کی ہاکی ٹیم لندن میں میچ کھیلے، نظر آئے عارف والا بھی. نوجوانوں ساتھ تو دے دو. کہتے ہیں یہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس نے ٹیلی ویژن کا اعلیٰ ایجاد کیا ہے. وہ سیاروں کی مدد سے لندن میں کھیلنے والے کی شکل عارف والا میں دکھا سکتی ہے. میرا دوست، میرا بھائی، غوث اعظم کی محفل میں آنے والا روشن ضمیر انسان، میرا پیارا مسلمان بھائی، اگر تیرا ٹیلی ویژن لندن میں کھیلنے والے کی شکل پاکستان میں عارف والا میں دکھا سکتا ہے، میرا رب تو قادر مطلق، میرا رب تو قادر مطلق ہے. وہ بھی تنابے کھینچ کر لاہور میں داتا کو کعبہ دکھا سکتا ہے. حضرات، میری ساری تقریر کا نچوڑ بڑے غور سے سنتے جاؤ کہ اولیاء اللہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ بیٹے بنا بنا کے دیتے نہیں ہیں.
یہ ہم پر ایک الزام ہے کہ یہ ولیوں سے بیٹے مانگتے ہیں. ربانی کی پوری تقریر کا خلاصہ لے کر جاؤ. بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ، تکبیر کے قلم چلانے والا اللہ. ہمارا عقیدہ اتنا ہے کہ جب ولی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں آنے دیتا. اللہ اکبر. حضرت قابل احترام زندہ باد. جو شان اولیاء کے ماننے والے ذرا آواز دے دو زندہ باد. اونچی آواز سے کہہ دو زندہ باد. شان اولیاء. محترم و مکرم حضرات، میں آج دائیں بائیں کہیں بھی نہیں گیا، صرف اولیاء کی عظمت پہ بولتا رہا ہوں. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا ایک ایک جملہ بڑے غور سے سنا. امائے دین قوم میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، ان کی مصروفیات کا مجھے علم ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنے پیارے بزرگ اہل سنت کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد رشید صاحب اور تمام علماء کرام اور سادات کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا. اللہ تعالی ہمارا یہ جلسہ قبول فرمائے. پروردگار عالم آپ کا بیٹھنا، میرا سنانا، آپ کا سننا قبول فرمائے. قیامت کے دن شہنشاہ بغداد کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.